قیمتی سال لگ گئے ہیں، تو کہتا ہے تمہیں فکر کیا ہے؟ سن، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اس کی زندگی تباہی میں آ جائے گی، اگر تیرا پیر ٹوٹا تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، اگر تم مر گیا خدا کی قسم اسے موت سے پہلے موت آئے گی۔ تجھے کیا لگتا کہ باپ کا رشتہ کیا ہے؟ سن تجھے بتاؤں باپ کیا ہوتا ہے۔ جن کے جملوں پہ تم اعتراض کرتے ہو، جن کے جملوں کو سن کے بگڑ جایا کرتے ہو کہ تم ہوتے کون ہو، آج تک تاریخ کے کسی صفحے پہ لکھا دکھا دو کہ کسی بیٹے نے باپ کا جنازہ اٹھایا ہو تو اس کی کمر جھک گئی ہو۔ کوئی تحریر نہیں ملتی ہے، کوئی جملہ نہیں ملتا کہ ایک بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے جب سے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ایسے ہزار زبانیں سنا دوں تمہیں، دنیا کہتی ہے جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے باپ سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر تیرے دل کے اندر چھید ہو جائے اور کوئی دل نہ دے تو باپ اپنا دل لے کے جا کے کہتا ہے زندگی بہت مختصر ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر ہے، کب کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی 20 سال کے ہوئے ہیں، 30 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو 50 کے بھی ہونے، 60 کے بھی ہونے ہیں، ابھی تو 70 کے بھی ہونے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ لیکن کبھی 70 سال والوں سے پوچھو کہ یہ 70 سال کیسے گزر گئے، وہ کہیں گے ایسا لگے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، جیسے ابھی کل 70 سال گزرے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سوچنے والی بات یہ ہے آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، کل ہم پہ بھی بڑھاپا آنا ہے، اور اس وقت میں دیر نہیں لگنے والی ہے۔ یہ بہت جلد جوانی بڑھاپے میں بدلے گی، سیاہی سفیدی میں بدل جائے گی، طاقت کمزوری میں بدلے گی، اور یہ سیدھی کمر یہ جھکنے میں بدل جائے گی۔ آج جو یہ زبان کے لہجے ہیں نا، کل یہ ٹوٹ ٹوٹ کے یہ الفاظ بنیں گے۔ آج ایک سانس میں 70 باتیں کہہ کے زبان رکتا ہے، کل ایک بات کہنے کے لیے 7 سانسیں لینی پڑیں گی۔ آج دوڑتا ہے تو قدم منزل پہ جا کے رکتے ہیں، کل وہ وقت آئے گا کہ منزل آتے آتے تھک جائیں گے ہم، لیکن منزل ہاتھ نہیں آئے گی۔ نوجوانوں یاد رکھیے گا، ماں باپ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جنہیں آپ لکھو گے اور اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو آپ کی اولاد سنائے گی، یعنی کہ آپ جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا سلوک آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کرے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا تھا، میں بیٹے کو MBBS بنا رہا ہوں، میں بیٹے کو IPS بنا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا اگر کھیتی لگتی ہے نا تو پھر آم کے پیڑ پہ آم آیا کرتے ہیں، امرود کے پیڑ پہ امرود اترا کرتے ہیں، کبھی یاد رکھیے نیم کے پیڑ پہ کھجور نہیں اترا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کبھی گنوں کی فصل کے اوپر انار نہیں اترا کرتے ہیں۔ جو بوتے ہو وہی کاٹو گے۔ اگر تم باپ کی عزت کرو گے، اگر تم جاہل بھی ہو تو تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی، اور اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے لاکھ IAS IPS بنا لو۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک باپ کا انٹرویو لیا گیا، جب اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے، وہ رات کے سناٹے میں روڈ پہ بیٹھا تھا، کہا تیرا کوئی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میرے بیٹے کی اتنی تنخواہ ہے کہ کئی لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے۔ کہا پھر تو روڈ پہ کیوں ہے؟ کہا اس کی حویلی میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، اس نے گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا ہے۔ تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ اعلیٰ تعلیمیں جو ہوتی ہے وہ باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے، اعلیٰ تعلیم باپ کو وقار دیتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم باپ کا احترام کرو گے تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی، اگر تم باپ کی توہین کرو گے تو بھول جانا کہ تمہاری اولاد تمہیں سر پہ رکھے گی۔ خدا کا واسطہ اگر اچھے دن چاہتے ہو باپ کی قدر کیا کرو، تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری عزتیں کرنے لگ جائیں گی۔ عزت کرو ماں باپ کی، قدر کرو ماں باپ کی۔ معاف کیجئے گا، مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار پیسے دیتے مسافہ کر کے 500 روپے، کہتے ہیں دعا کرنا۔ دعا الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ میں دعا کا منکر نہیں لیکن طریقے کا منکر ہوں۔ جس طریقے سے ہم دعائیں کرا رہے ہیں نا ان سے نتیجہ کچھ نہیں۔ 500 روپے دیے، مولانا ذرا حضور دعا کر دیں، حضور نے 500 دے کے تو 1.5 منٹ کی دعا کر دی، اور کسی نے ہمیں 2000 دے کے کہا دعا کر دی، ہم نے 5 منٹ کی کر دی۔ تو بتاؤ یہ دعا ہے کہ بازار ہے؟ بولو بھائی، پیسے لے کے دعائیں، پیسے دے کے دعائیں لے رہے ہیں؟
نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، ایک ایک بندہ میری بات غور سے سنے. آپ کا باپ کسان ہے، مزدوری کرتا ہے، مٹی ڈھوتا ہے. آپ کی ماں گھر کا گوبر اٹھاتی ہے، مٹی لگاتی ہے، اس کے ناخنوں میں گوبر بھرا رہتا ہے. پھر بھی اگر گھر سے نکلو نا، اس کے مٹی والے ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لیا کرو. اس کے مٹی والے ہاتھ سر پہ رکھوایا کرو. وہ باپ جو دنوں رات کھیت میں کام کرتا ہے، اس سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو. یہ نہیں کہ میرا جبہ قبہ اچھا ہے تو میری دعا جلدی قبول ہوتی ہوگی. یہ مزاج ہم نے بنا لیا. بھائی میرے سر پہ پگڑی ہے تو میں دعا کروں گا اور سیدھے آسمان سے ٹکرائے گی جا کر کے دعا. فرمایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہوا کرتی ہے. جس سے دعا لینی تھی اس سے دعا لے ہی نہیں پائے، اور جس کی دعائیں دیر سے قبول ہونی تھی اس کی چوکھٹ جا کے پکڑ لی. ہمیں ہوا کیا؟ میں تمہیں بتاؤں، پیغمبر اسلام کی چوکھٹ ہے. ایک دیہاتی شخص آ گیا، آ کے حضور کی بارگاہ میں نہ کھڑا ہوا. محبوب کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا بڑی تمنا تھی دیکھنے کی، بڑے چرچے ہیں آپ کے. کہا پھر تم کیسے آئے؟ اس نے کہا سنا ہے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. میرے محبوب کہتے ہیں ایسا ہی ہے. کہا پھر کیسے آیا؟ کہا میں حضور آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. بہت غور سے میری بات سنیے گا. وہ کہتا حضور میں آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. محبوب تو پھر محبوب ہے. فرمانے لگے تو گھر سے چلا تھا تو کون تھا تیرے پیچھے؟ یہ حضور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو والا؟ جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آقا کہتے ہیں جب تو گھر سے چلا تھا کون تھا تیرے پیچھے؟ اس نے کہا سرکار میرے ماں کو روتے ہوئے چھوڑا ہے، میرا باپ بھی روتا ہوا رہ گیا. کہا کیوں کہ تو نے ان سے اجازت لی؟ کہا سرکار میں اجازت لے رہا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے میں آؤں. کہا کیونکہ ان کے پاس میرے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے. سرکار میں انہیں روتا ہوا چھوڑ آیا. میرے نبی نے غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھر تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے اور میری چوکھٹ پہ آ کے تجھے رب کی رضا ملے گی؟ آقا فرماتے تجھے رب کی رضا چاہیے؟ کہا جی. فرمایا واپس چلا جا، جن ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہے جا ان کو لبوں پہ مسکراہٹ دے دے. مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس. کم کر دیں، توجہ ہے سارے لوگوں کی. حضور فرماتے ہیں جنہیں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے جا ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں سرکار برکت نہیں ہو رہی ہے، کہتا 8 دن ٹانگیں دباتے رہو، برکت ہونے لگ جائے گی 6 دن چراغ جلاتے رہو، برکت ہونے لگ جائے گی 27 جمعراتوں کو آ کے چکر لگاؤ، برکت ہونے لگ جائے گی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مزاروں کے چلے کرنے والوں، میں مزاروں کا مخالف نہیں ہوں. مزارات وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، مگر شرط ہے مزار میں اللہ والا لیٹا ہوا ہونا چاہیے. آج مزاروں کی بھی کثرت کا عالم یہ ہے، ترنگے شاہ پتنگے شاہ بننگے شاہ سب کے مزار بنتے چلے جا رہے ہیں. کثرت سے مزار اتنے ہو گئے ہیں کہ اب عام خاص کی تمیز نہیں رہ گئی ہے. اب پتہ نہیں چلتا کون اللہ والا لیٹا ہے کون دنیا والا لیٹا ہوا ہے. ہم نے سبھی کے مزار بنانے شروع کر دیے ہیں. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر ہر شخص کے مزار کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے حکم ہوتا کہ ہر بیٹا باپ کا مزار بنائے، ہر بیٹا ماں کا مزار بنائے. لیکن نہیں، ہر کسی کے مزار نہیں بنائے جاتے ہیں. مزار صرف اللہ والوں کے بنتے ہیں. خدا را بند کرو یہ مزاروں کے تماشے، بند کرو یہ مزاروں کے کھیل. اب اتنے مزار رکھو جتنے ہیں یا ان کے مزار بناؤ جو مزار کے لائق ہے، تاکہ پتا چلے کہ جو اس گنبد میں لیٹا ہے کوئی غنڈا نہیں بلکہ اللہ والا لیٹا ہوا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. بہت